اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک کو غیروں کا غلام بنانے سے بچو. روٹی کپڑا ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آزادی. دیکھو افغانستان آزاد ہے, حالانکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں. مگر افغانستان کا سربراہ آج اگر امریکہ جائے نا تو وہ پھول بچھائیں اس کے راستے میں, ٹھیک ہے نا, وہ پھول بچھائیں کہ تشریف لائیے. آپ کے ایک شلوار کا ایک پائنچہ ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, آپ کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں, پگڑی باندھنے کی تمیز نہیں. بھائی آپ بیٹھ جائیں. 2-4 گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں, اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو عین نوازش ہوگی. آپ کا خادم ڈونلڈ ٹرمپ, یا آج کل کون چل رہا ہے مجھے نہیں پتا, جو بھی چل رہا ہے, جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے. وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی پھر یہ ٹاپک کہیں چلا جائے گا یار, کہاں سے کہاں ہم بھی گھومتے ہی رہتے ہیں, پلٹتے رہتے ہیں. اصل میں جب مجھ پہ جلدی میں ہوتا ہوں نا تو میں بہت ساری باتیں ایک دم سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ ایک بھی نہیں صحیح طرح سے بتا پاتا میں. تو میں عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, اللہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے, متاع الغرور بھی, دھوکے کا گھر بھی, اور چند ٹکے ہیں بھی, چند ٹکے, اور وہ بھی دھوکے کے ہیں, ٹھیک ہے, دھوکا. اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں. یار تم امریکہ چلے جاؤ, بہت عیاشی کرو, کب تک کرو گے؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال, اس کے بعد تو عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بچے گی نہیں. جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا شراب پی پی کے, پھر بڈھا ہو جائے گا. آپ ان کے اولڈ ہاؤس میں دیکھو جا کے, بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہو؟ بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو. منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا نا, چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دیں, چند ٹکے. یہ تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں, کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا. تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا, دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ. اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا, دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا. عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم. تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ, لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر, سوچا کرو جنت کے بارے میں. اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے, قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں. ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی, کتنی مزے کی زندگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے, اتنے محو, اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی. تو بھائی بہت کچھ ہے آگے. ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں, ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن یار, 2 ٹکے کا نہیں ہے. نہیں یار یہ سمجھ میرا نہیں, آپ کر 2 ٹکے کا, مجھے 20-20 کروڑ کے پلاٹ مل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو 2 ٹکے کا نہیں ہے. یار یہ بہت اچھا تھا, اگر ہماری زندگی لمبی ہوتی,
کم از کم 1,500 سال جیتے تو بھی کچھ کہہ لیتے یار چلو کچھ ہے. 50 60 70 80 90 یہ تو زندگی ہے. وہ 30 کروڑ کا ہو یا 80 کروڑ کا ہو, میری بلا سے یار, میں تو نہیں 30 کروڑ کا نا, میں تو مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں. مجھے کوئی زندگی کی گارنٹی دے, مجھے کوئی آگے فرشتہ بتا دے مفتی صاحب آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے عالم بالا میں اس لیلۃ القدر میں کہ آپ نے 3-4 ہزار سال زندہ رہنا ہے, میں یہ رکھوں گا, صحیح ہے, اور ابھی فوراً نکلوں گا بحری ہٹاؤں, میں بولوں گا بھائی میرے بچوں کو بینک میں گروی رکھ لے, مجھے ہی پلاٹ دے دے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یار ہم کیا رہ کیا گیا ہے, کیا رہ گیا ہے, زندگی کے دن کتنے رہ گئے, اور وہ بھی یقین نہیں ہے, وہ بھی یقین نہیں ہے. کل مر جائیں, پرسوں مر جائیں, ترسوں مر جائیں, اڑسوں مر جائیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ قبرستانوں کو دیکھ لو جا کے. ابھی ہمارے ایک دوست نے نیا گھر بنایا, ساتھ میں قبرستان. گھر پہ تو سب خوش ہو رہے ہیں, پیچھے جھانک کے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار اس گھر میں رہنا یقینی نہیں ہے, یہاں آنا یقین. تھوڑے دن میں لیٹے ہوئے ہو گئے یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے ریاض ملک بھی آپ کے ساتھ والی خبر میں لیٹا ہوا ہو, وہ بھی کہہ رہا ہے یار ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے اب کیا ہے ختم, اب میرے پروجیکٹ پہ اولادیں فائدہ اٹھا رہی ہیں, لوگ موج مستی کر رہے ہیں, میں یہاں قسمہ پرسی سے پڑا ہوا ہوں, کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہوں, سوچ رہا ہوں کیسے نکلوں, کوئی تھوڑی سی تو پتھر ہٹاؤ یہاں سے, مجھے نکلنے دو یار, میں نے اتنی محنت کی اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, پوچھیں گے بھی نہیں لوگ, پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب بھائی یہ دنیا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دھوکے کا گھر ہے. مان لو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے, دھوکا ہے, بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. بنا لو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, دل نہ لگاؤ, دل قبر سے لگاؤ. کس سے بولو آنا یار, حدیث میں آتا ہے قبرستان جا کے دیکھا کرو, وہاں بار بار نہ جائیں قبرستان. بیٹا تو بھی لیٹا ہوا ہوگا تھوڑے دنوں میں یہاں پہ, سمجھ لے تھوڑے دنوں میں تیرا بھی انا للہ ہونے والا ہے. تو یہاں کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ کافر کے لیے تو مایوسی ہے, وہ کہ مر گئے تو کیا ہو گئے ختم. اللہ کہہ رہے ہیں نا 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 نا, زندگی شروع کب ہوتی ہے, یہ تو ہم نے امتحان کے لیے تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہوا تھا تمہیں. تم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو. آدم کو اللہ نے کہاں کے لیے بنایا تھا, پیدا کرتے ہی جنت میں بھیج دیا اللہ نے, اور جنت میں بھیج کے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم نے کھا لیا, اللہ نے جنت سے نکال دیا اور کہا اب کچھ کر کے آؤ گے تو ملے گی جنت, اب فری میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا, اپنی اولاد کو بتا دینا. پہلے ڈالا کیوں جنت میں, یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں نے تمہیں یہاں کے لیے بنایا, لیکن قانون میرا یہ ہے کہ فری میں نہیں ملے گی, اب کچھ کر کے آؤ. میں نے آدم کو کہا یہ درخت نہ کھانا, کھا لیا, نکال دیا جنت سے. تو آدم بھی اپنی اولاد کو بتا کے جائیں گے اور اللہ بھی بتائے گا یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اپنی بیوی کو دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا. لا تقربا هذه الشجرہ, اس کے قریب مت پھٹکنا, محروم کر دیا جاؤ گے. زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے, لڑکوں سے بدفعلی نہیں کرنی ہے, شراب نہیں پینی ہے, دوست اونچی آواز سے بات کرے اینٹ کا جواب پتھر سے دو, باپ اونچی آواز سے بات کرے اس کے آگے سے آپ کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. جیسے اللہ آدم کو کہہ رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جانا, تو آدم کے بچوں کو کہہ رہا ہے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بولو نا. بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, ماں کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. رشتوں کو جوڑنا ہے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, باپ مر جائے تو چھوٹے بھائیوں کو کون پالتا ہے. میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا, بہت سامنے واقعات آئے ہیں, بڑے نے ایسے پالا جیسے میری اولاد ہو. ابھی تو مرا نہیں ہے نا باپ, آپ کو بڑے کی قدر نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار میرا بھائی ایسا, میرا بھائی ویسا. میں نے کہا تجھے کوئی گاڑی مار کے چلی جائے نا روڈ پہ پڑا ہوا ہو تو, یہ جتنے دوست احباب ہیں آئے نہ آئے, سب سے پہلے کون آئے گا تجھے اٹھانے کے لیے, تیرا بھائی آئے گا. وہ لوگوں سے قرضے مانگے گا, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے علاج کرائے گا, نہیں کرائے گا لوگ اس کو تانے دیں گے. تو یہ خونی رشتے بڑے قیمتی ہیں, انگریزوں نے ان کا تقدس ختم کر دیا, ان کے ہاں رشتے ختم. اللہ کہہ رہا ہے تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں کی صفات ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں. یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے, یہ کس نے بنائے ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. یہ ہماری سلیکشن نہیں ہوتی, یہ کس کی سلیکشن ہے,
اللہ نے کسی عورت کو آپ کی بہن بنا دیا تو اللہ نے بنایا ہے, کسی کو آپ کی ماں بنا دیا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. بنا دیا تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر. بات نہیں کرتے رشتہ دار آپس میں, 2 سال سے ناراض ہیں, خرچ نہیں کرتے رشتہ داروں کے اوپر, خرچ کریں گے تو دکھانے کے لیے. عید بقرعید پہ لفافے چل رہے ہیں, اور وہ جو ٹوپی ڈرامے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں, شو بازیاں, اللہ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. تو بھائی اللہ نے جنت بنائی ان لوگوں کے لیے. انگریز کی نظر میں ان باتوں کی کوئی ویلیو, انگریز کہتا ہے ترقی. انگریز کسی یونیورسٹی میں ہے تو یونیورسٹی اس کو پروٹوکول دے گی, اچھا پروفیسر ہے, باپ کے ساتھ کیسا ہے, ماں کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے, بھاڑ میں جائے. شراب پیتا ہے, لڑکیوں سے زنا کرتا ہے, وسیم بھائی سے دوستی, ستار, بھاڑ میں جائے یار. وہ کہتے ہیں اچھا پرسن وہ ہے, یونیورسٹی میں اگر ہے تو یونیورسٹی کے لیے اچھا ہے وہ. سمجھ رہے ہو؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں بات. وہ اگر کسی کمپنی کا امپلائی ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی ترقی کرے گی تو وہ اچھا ہے. ابا اماں بھاڑ میں جائے گا نا, تمہارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے, نجی زندگی, تمہاری لائف. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ نہیں کراؤ یہ ہمارا میٹر. ریاست کس کو اچھا کہتی ہے؟ ریاست کہتی ہے جو ملک کے لیے اچھا ہے, جو گورنمنٹ کو ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دے, گورنمنٹ کے لا کی کو فالو کرے. ابا اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے, ان سے گورنمنٹ کو کوئی غرض نہیں, ان کے ہاں اچھا اسے کہتے ہیں جو ٹیکس پے کرتا ہوں. آپ باہر کے ویزے کے لیے اپلائی کریں, آپ کو دیکھیں گے ٹیکس آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے رہے تو ریجیکٹ کر دیں گے. باقی آپ کی وسیم بھائی وسیم بار بار نہیں لانا چاہیے, آپ کے سبکتگین سے دوستی ہے, دوستی کا مطلب الدوستی, دی دوستی, وہ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میرے بھائی یہ اللہ کو انہی باتوں سے غرض ہے. سمجھتے ہو؟ آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, حملتہ امہ کرہن, قرآن کہتا ہے تیری ماں نے تکلیف سے اٹھایا, ووضعتہ کرہا, تکلیف سے تجھے جنا ہے. یہ کام گورنمنٹ نے نہیں کیے, یہ تیری ماں نے کیے ہیں. تیری ماں کو گورنمنٹ نہیں پالے گی, تو پالے گا تیری ماں کو. بڑھاپے میں گورنمنٹ کے ٹیکس پہ نہیں پلے گی تیری ماں اولڈ ہاؤس میں, وہ کس کے خرچے پہ پلے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگریز کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی, اسٹیٹ کی. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ماں نے تجھے تکلیف سے جنا ہے, تو اس باپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے, اس کی باڈی سے اللہ نے تجھے بنایا ہے. بڑھاپے میں اس باپ کو کون پالے گا؟ تو پالے گا, گورنمنٹ نہیں پالے گی. تو یہ میرے بھائی یہ ہمیں ایک ریلیشن میں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم صرف ریاست کے حکام کو فالو کرنا ہے ہم نے, لیکن ہم ریاست کے غلام نہیں ہیں. غلام کس کے؟ ہم اللہ کے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا, جنت جہنم اللہ کے پاس ہے, اسٹیٹ اور ریاست کے پاس نہیں ہے. ریاست اگر آپ کو کہتی ہے ظلم کرو, ہم نہیں کریں گے کسی پہ ظلم. تو ہم ریاست کو بھی فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. قانون کو توڑنا ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. یہ تو اللہ کے آرڈر کی وجہ سے آپ بغیر ٹکٹ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے, چاہے ٹکٹ چیکر آئے نہ آئے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہو آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا. تو بھائی آگے بہت بڑی جنت ہے. یہ دنیا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہے ہیں اصل کیا ہے؟ آخرت. اب قرآن اپنے نیک بندوں کو خطاب کر کے کہتا ہے میرے نیک بندوں کی یہ صفات ہیں, وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے مناجات کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ہمیں اس جنت سے محروم نہ کرنا جس جنت کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان ہم سے وعدہ کیا ہے. بس ایک آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا, بڑی زبردست آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ایک انگریز کا واقعہ سناتا ہوں, پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی. ڈاکٹر محمود غازی صاحب بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, اللہ ان کو کی مغفرت فرمائے, ان کی عمر میں برکت دے. بڑا کام کیا انہوں نے. میرا خیال ہے بنوریا سے فارغ تھے, پھر اسلام آباد یونیورسٹی سے انہوں نے آگے مزید ایجوکیشن حاصل کی. بہت بڑے محقق تھے, ریسرچ بہت تھی ان کی بہت ساری چیزوں میں. تو باہر سفر بھی بہت ہوئے تھے. انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک انگریز نے اسلام پڑھانا بہت اسٹڈی کی, تو اس کے دل میں اسلام پیدا آنا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یورپ میں ہر سال 20-30 ہزار کی یہ آفیشیل رپورٹ ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حقیقت میں کتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں پتہ. انگریز خود اس نظام سے بیزار ہے جس نے ماں بہن بیٹی اور رشتوں کا فرق کیا کر دیا؟ ختم. انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے.
جس انگریز کو آپ پوچھ رہے ہو نا جا کے، وہ خود اس نظام سے تنگ آ چکا ہے کہ یار ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیوں، ہمارا ہدف کیا ہے زندگی کا، اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو اس انگریز کا لکھا انہوں نے، اس نے اسلام کو پڑھا، مطالعہ کیا، تو اس کے دل میں اسلام آنا شروع ہو گیا. تو اس انگریز نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے سامنے ایک دن قرآن رکھا ہوا تھا اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ اسلام واقعی برحق مذہب ہے تو مجھے کوئی ایسا کوئی نشانی بڑی دکھا دے جو بالکل جیسے معجزہ ہوتا ہے نا، جیسے قوم سمود نے کہا تھا نا کہ اے صالح، ہم آپ پر ایمان اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، بہت ہی کوئی عجیب سی چیز دکھا دیں. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں. اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا، پہاڑ اور اونٹنی کا کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، پہاڑ سے کیا نکل آئی؟ اونٹنی نکل گئی. تو اس انگریز کو بھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی محیر العقول کوئی چیز ہو جائے نا جو عقل دنگ رہ جاتی اور آدمی کہتا ہے یار اس کا تو کوئی لاجک سبب بنتی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہی کیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے میں نے دعا مانگی کہ اے خدا، اگر اسلام تیری نظر میں برحق ہے، خدا کا تو، اللہ کا تو دعویٰ ہے نا قرآن میں، 2 جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے قطعاً نہیں مانوں گا، کچھ بھی کر لو. تم 100 دفعہ کہو میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، میں مجبور تھا، میں جس ریاست میں پیدا ہوا اس کا یہ مذہب تھا، اللہ کہیں گے ہرگز قبول نہیں. اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ ہمیں اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے دین پر ہیں. یہ آپ کو کسی مذہبی کتاب میں ایسے دعوے نہیں ملیں گے، اتنے واضح اور اتنے صاف ستھری زبان میں جو پوری دنیا سمجھ رہی ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. عربی تو 20 ملکوں کی زبان ہے، اتنا واضح کلیئر کر دیا اللہ نے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے اسلام کی عظمت بھی آتی، اتنے پیارے دین کو اللہ کہہ رہے ہیں میرا ہے، کیونکہ اسلام میں جو حسن ہے اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. عبادات کو دیکھ لو، وراثت کو دیکھ لو، نکاح طلاق کے حکام کو دیکھ لو، رشتہ داری کے حکام کو دیکھ لو، اخلاقیات کو دیکھ لو، کاروباری معاملات کو، ایک ایک چیز میں جو گائیڈنس ملے گی وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اتنی خوبصورت گائیڈنس نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.